دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ دانیل تیسرا باب۔ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصبداروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا۔ تب ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور صوبوں کے تمام منصبدار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگو، اے امتو اور اے مختلف زبان بولنے والو، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی چلتی بھٹی میں ڈالا جائے۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا۔ انہوں نے نبوکدنضر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہے۔ اے بادشاہ، تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی چلتی بھٹی میں ڈالا جائے۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میثک اور عبدنجو۔ ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ تب نبوکدنضر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میثک اور عبدنجو کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکدنضر نے ان سے کہا، اے صدرک اور میثک اور عبدنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی چلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ صدرک اور میثک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی چلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ نہیں تو اے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تب نبوکدنضر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میثک اور عبدنجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کرے۔ اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میثک اور عبدنجو کو باندھ کر آگ کی چلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ تب یہ مرد اپنے زیر جاموں، قمیضوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی چلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میثک اور عبدنجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے، اور یہ 3 مرد یعنی صدرک اور میثک اور عبدنجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکدنضر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو، میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادہ کی سی ہے۔
تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اے صدرک اور مسک اور ابدنجو، خدا تعالیٰ کے بندو، باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک اور مسک اور ابدنجو آگ سے باہر نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہوں کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکدنضر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور مسک اور ابدنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور مسک اور ابدنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے صدرک اور مسک اور ابدنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔ آمین۔